الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے، یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، بس جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے، بس جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حفت یعنی دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی اور معاصی سے حفاظت کی محنت نہ برداشت کرے۔ جو شخص جس حجاب کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ ٹی وی، رنگین پروگرام، بے پردہ عورتیں، اس کو دیکھ کے للچایا کہ ایسا جیسے پردے پر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گانے اور بے حیائی کی زندگی اس میں رنگینی آئے، جیسے اس پردے پر چھلانگ لگائی تو پردہ پھٹ گیا، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، نیچے دوزخ ہے۔ اور جنت کے اوپر جو پردہ ڈھانپا گیا ہے اس میں گناہ سے نہ بچنے کی تکلیف ہے۔ ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں اور ماں باپ سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، اب دل چاہتا ہے جواب دے دو لیکن تکلیف برداشت کرتا ہے، فلمیں نہ دیکھ کر تکلیف برداشت کرتا ہے، گناہ نہ کر کے تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ تو ایسا ہے جیسے اس نے پردے میں چھلانگ لگائی تو نیچے جنت پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ مشکلات دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ کیا گناہوں سے بچیں، وہ اس پردے کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پر یہ گناہوں کی رنگینی ہے جس سے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم پردہ ہے اللہ کا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت عطا ہوگی۔ اس سے مراد مدرسے میں تو جو داخلہ لیتا ہے اس کے اعلیٰ نمبر ہے، لیکن ہر مسلمان مرد پر عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھنا فرض ہے جس سے حلال کو لے لے، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور حلال چیز لے لے اور حرام سے بچ جائے۔ حلال حرام کی تمیز تو ہو گئی، پتہ تو چل گیا کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن اتنی محبت ہو کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیاں کرنے لگیں۔ تو فرمایا کہ جب علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت ہوگی۔ اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے، جیسے شراب، زنا، فلم، حرام عشق، لڑکوں سے گندی مذاق کرنا، حب جاہ، حب باہ، کینہ، بغض اور غیبت ہے۔ اور جائز راحت میں حرج نہیں، مگر عیش کی زیادتی، فکر و کاوش معنی قرب ولایت ہے۔ یہ علم کی دولت کا فائدہ دیکھیں کیا ہے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہوئے ایک دھونے خان تھے، تو وہ حضرت کے بچپن کے کھیلے ہوئے تھے لیکن نزدیک نہیں آتے تھے۔ پھر حضرت والا شاہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت ہو گئے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ دھونے خان آدھے گھنٹے تک درود لکھی، درود تاج، دعائے کنج العرش، دعائے نور اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ بنائی ہوئی بزرگوں کی چیزیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اگر اس کو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ سنت اور کتابوں سے ثابت نہیں ہے کچھ بھی، تو فرمایا کہ پھر یہ بچپن کے ساتھ ہیں اور بے تکلف بھی کر لیں یا کچھ ایسا جملہ بولتے ہیں تو خسارہ ہو جائے گا۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے ان کو بٹھایا
اور فرمایا دیکھو جب مربی بنایا ہے تو دعائیں اور وظیفے وغیرہ شیخ سے پوچھنا چاہیے. تو کہا ہاں. اب دل میں آتا ہے پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں فجر کی نماز میں آدمی ایک نیند کا توڑ کر آتا ہے تو قرأت تو طویل ہوتی ہے, تو مغرب کی وقت فجر میں کر دیا جائے, فجر کا وقت مغرب میں کر دیا جائے, اور 3 کیوں, یا 2 کرو یا 4 کرو. تو اس طرح نہیں کام چلتا, آدمی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا دونے خان یہ بتاؤ کہ غلام کا تحفہ اچھا یا آقا کا تحفہ اچھا؟ حضرت آقا کا تحفہ اچھا. فرمایا کہ آپ یہ جو آدھے گھنٹے تک یہ چیزیں پڑھتے ہو تو درود ابراہیمی جو ہے, درود ابراہیم, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے, اور حدیث پاک کی دوسری دعائیں بھی ہیں. تو آپ یہ بتاؤ کہ جو دعا آپ کو کسی عالم نے دعا, جیسے اردو میں کوئی دعا مانگتا ہے وہ اسی طرح عربی میں کوئی دعا مانگتا ہے. اب وہ دعا مشہور ہو گئی اور سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اپنے اوقات کو بزرگوں سے, ان کے خادموں سے پوچھ کر فرمایا دونے خان یہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پڑھ لو تو جوش میں آ کر کا حضرت بالکل آقا کا وظیفہ ضروری ہے. میں آج کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ آدھا گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور درود شریف پڑھوں گا. تو علم اور معرفت کی وجہ سے اتنا مشکل کام آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ پوچھتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے شیخ منع کر دیں گے, ہمارا مزہ ختم ہو جائے گا, کمی کر دیں گے. تو جو شیخ شریعت اور سنت کا رات دن بتائیں وہ جائز باتوں کو منع کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری صدر تک پہنچا دے.